علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان ہوش سنبھالنے سے لے کر تا دم آخر منافع کی تلاش میں رہتا ہے، ساری باتیں چاہتا ہے کہ میری عزت بھی ہو، میرا احترام بھی ہو، مجھے دولت بھی ملے، آرام بھی ملے، صحت بھی ہو۔ زندگی کی ساری تگ و دو نفع کی طلب میں گزر جاتی ہے کہ نقصان سے بچ جاؤں اور ہر طرف سے منافع حاصل ہو۔ تو فرمایا ہے ایمان والو، تمہیں ایسا کاروبار، ایسی تجارت، ایسا کام نہ بتاؤں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، اور بے پناہ فائدہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حل ادلکم علی تجارت، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے عذابوں سے تمہیں نجات دے۔ عذاب صرف اخروی نہیں ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب واقع ہوتے ہیں جو آخرت کا پرتو ہوتے ہیں۔ ذلت ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں۔ تو فرمایا ایک ایسا کاروبار بتاؤں تمہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے عذاب سے، دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تمہیں محفوظ فرما ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے جو اقربا بھی مرتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیماری یا نقصان یا دنیا میں جو ہوتا ہے ابتلا یا آزمائش، تو نیک اور بد میں بڑا فرق ہے۔ بدکار کا جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کی قسم سے ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری مصیبت نہیں ہوتی، اس کا اندر بھی بڑا دکھی ہوتا ہے، اور وہ دکھ اسے اندر کے نہاں خانہ دل تک متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی نیک بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلافی مافات ہو جاتی ہے، یعنی بہت سی کمزوریاں جو اس سے رہ گئیں یا خطائیں ہو گئیں چھوٹی موٹی، تو بجائے اس کے کہ وہ میدان حشر میں رسوا ہو، چھوٹی موٹی بیماری نقصان سے ان چیزوں کا تدارک دنیا میں ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا نیک ہو تو اسے ترقی درجات ہوتی ہے۔ ترقی درجات کے لیے بھی بعض مصیبتیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے شہادت بہت بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، ظاہری مصیبت تو ہے۔ تو صورتاً مصیبت ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اور اپنے اثر کے اعتبار سے نیک اور بد پر بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیک بندے کا اگر نقصان ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے تو وہ اور شکر ادا کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ بدکار کی مصیبت بغیر چیخ و پکار اور واویلے کے اور اسے کچھ نہیں دیتی، اسے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جس میں خسارے کا کوئی خطرہ نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ تمہیں اللہ کے عذابوں سے بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر خالص اور کھرا ایمان لاؤ، ایسا مانو جیسا وہ ہے،
یا اللہ کیسے مانیں گے، ہمیں کیا خبر تو کیسا ہے، تیری شان کیسی ہے، تیری صفات کیسی ہیں؟ فرمایا ورسول، میرے رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں اللہ پر ایمان نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان باللہ بھی مقبول نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ اپنی مرضی سے متعین کر لیتا ہے جو صحیح نہیں ہوتی۔ بنیاد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو اور اللہ کریم کو ایسا مانو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی عقیدے کی۔ عمل فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں انتھک محنت کرو، جہاد کرو۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محنت۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت گری نہیں، جہاد کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت، پوری کوشش کرنا۔